اگر آپ کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پہ۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اور جب کسی کا قلب جاری ہو جاتا ہے، یہ جو دل ہے، جب یہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر یہ رکتا نہیں ہے۔ آپ سوتے رہو دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ مر گئے وہ دل قبر میں بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ تو جنت کی تو گارنٹی ہو گئی۔ گارنٹی اس لیے ہوئی کہ یہ دل میں اللہ اللہ انسان کی کوشش سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کا ہوتا تو سبھی ولی بن جاتے ہیں نا۔ اگر یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو سبھی ولی بن جاتے، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو دل اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی جو پرمیشن ہوتی ہے تب کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو منظور کرتا ہے کہ ان کے دل میں میرا نام داخل ہو جائے، تو اس منظوری کا مطلب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ کہ میں نے اب اس کو اپنا ولی بنانا ہے، دوست بنانا ہے، خواجہ بنانا ہے، داتا بنانا ہے۔ اللہ کا دوست بن جاتا ہے جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی، تو یہ ولایت شروع ہو گئی یہاں سے۔ ایک چھوٹی سی ولایت ہے یہ بھی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو رک نہیں رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے۔ آپ نے تسبیح اگر پڑھی ہے، جب تک پڑھتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ 24 گھنٹے پڑھتے رہیں۔ آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، کام پہ بھی جانا ہے، ٹوائلٹ میں بھی جانا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، تو رکھنی پڑتی ہے۔ جو رکھ دی تو ختم ہو گئی۔ لیکن اگر دل کی تسبیح شروع ہو جائے تو جو مرضی کرتے ہیں آپ، یہ چلتی رہے گی ہر وقت۔ وہ دوست جو بناتا ہے رب، اس کے لیے اس کی ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں جو دوست بنا لوں اس کو، جس طرح اب امریکہ کا جو صدر ہے، امریکہ کا جو صدر ہوتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد اس کی جو سیلری ہے، ہاف سیلری اس کی جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے اس کو، ہاف۔ یعنی ابھی امریکہ کے صدر کی سیلری ہوگی $400,000 ایئر، ریٹائر ہونے کے بعد $200,000 ایئر۔ پھر اس کے بعد جو ہے مختلف یعنی پرکس ہیں اس کے، کہ عملہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے، گھر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کہ اب وہ 4 سال یا 8 سال اس نے بڑے زبردست زندگی کے گزارے ہیں، ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے، ایک سٹینڈرڈ اس کا بن گیا ہے۔ اب وہ جو ہے اس کا سٹینڈرڈ نیچے نہ جائے، لہٰذا اس کو تا حیات پینشن جو اس کی ہوگی وہ اس کی سیلری کا آدھا نصف ہوگی، $200,000۔ گھر کا خرچہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تاکہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے یعنی ٹرم ختم ہونے کے بعد 10 سال بھی اگر کوئی جا کے ملے بعد اس کو، تو وہ خوشحال ہو۔
یہ نہیں ہو کہ بھئی ایک وقت تو یہ تھا کہ امریکہ کا صدر تھا، دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ، اور 2 سال بعد جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر نکلا تو وہ جو ہے بیکاری بن گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کا اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے۔ تو یہی کام اللہ بھی کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے دوست بنانا ہے تو وہ بندوبست یہ کرتا ہے کہ ہر وقت اس کے سسٹم اس کے اندر ایسا لگ جائے کہ نور بنتا رہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں اور یہ غفلت میں نہ جائے، ہر وقت میں یاد رہوں اس کو۔ عام آدمی، انسان پر ایک جوش چڑھتا ہے مذہب کا، تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ بھئی 2-4 سال کرنے کے بعد پھر ویسے ہی گناہ گار زندگی میں لگ گیا وہ۔ ایسا ہوتا ہے نا، پھر غافل ہو گیا۔ یہ عام آدمی کے لیے ہے کہ وہ غافل ہو سکتا ہے۔ کیوں غافل ہو گیا؟ کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں نا ہم، گناہ کرنے سے برائی تو لکھ لیتے ہیں، گناہ تو لکھ لیتے ہیں فرشتے، اس کے ساتھ دل پہ ایک سیاہ دھبا بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ جو دل پہ سیاہ دھبا ہے، وہ دل کی سیاہی انسان کو اللہ سے غافل رکھتی ہے۔ جیسے جیسے دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، غفلت بڑھتی جاتی ہے، کبھی رب کا خیال بھی نہیں آتا، اچھائی کرنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ دل سیاہ ہے۔ اللہ کی طرف اگر آپ مائل ہوں گے تو چمکتے ہوئے دل سے مائل ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا، امر بالمعروف، کہ اچھائی کی ترغیب دو۔ اچھائی کی ترغیب یہ ہے جو دل دیتا ہے، اور ترغیب کیا ہے؟ کہ اگر چاہتے ہو تم کہ تمہارا دھیان اللہ کی طرف رہے تو اپنے دل کو چمکاتے رہو نور سے، اس میں اللہ کا نام بساتے رہو، ذکر اللہ ہوتا رہے۔ جب تک اس میں ذکر اللہ ہوتا رہے گا، وہ دل جو ہے تم کو اللہ کی طرف کھینچتا رہے گا۔ جب وہ کالا ہو گیا گناہوں کی وجہ سے تو پھر آپ کو اللہ کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ سمجھے آپ؟ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں لکھا ہوا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی غفلت کا تعلق براہ راست ذکر نہ کرنے سے ہے۔ ہم نے ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا کہ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا۔ اب کوئی بھروسہ نہیں ہے انسان کا، آج نمازی ہے کل جو ہے وہ چور بن جائے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو جاتی ہے تو اللہ جو ہے منظوری کے وقت ہی ایسا بندوبست اس بندے کے لیے کر دیتا ہے کہ اب یہ غافل نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، غفلت سے دور رہنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ غافل کیسے ہوتا ہے وہ؟ جب دل سیاہ ہونے لگتا ہے تو غفلت آتی ہے۔ جس طرح جب پیسہ آتا ہے تو غریبوں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو آدمی بھول جاتا ہے، نہیں؟ ہاں، اسی طرح جب دل پہ سیاہ دھبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اب یہ جو راز ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ملا نا، کہ غفلت سے دور رہنا ہے تو دل کو اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھو۔ دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، جو بھی گناہ کے سیاہ دھبے لگیں گے وہ صاف ہوتے رہیں گے، اور تم اللہ کی طرف لگے رہو گے، کبھی غافل نہیں ہوگے۔ تو جس کا قلب ایک دفعہ جاری ہو گیا تو اس کو ولیوں میں شمار اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ اب اس پر غفلت آ نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل کے اوپر جو سیاہی آئے گی بھی تو وہ دل کا جو ذکر ہے وہ اس کو صاف کرتا رہے گا، وہ کبھی رب سے غافل نہیں ہوگا۔ اب کبھی بھی رب سے غافل نہیں ہوگا، اس لیے اس کو ولایت میں شمار کر لیتے ہیں۔ میرے دوستوں میں سے کبھی غافل نہیں ہوا مجھ سے، ٹھیک ہے؟ پھر ولی کیا ہوتا ہے؟ پراپر ولی
وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو خود جو اس کے پاس بیٹھے وہ اس کو بھی رب سے غافل نہیں ہونے دیتا. خود تو خود جو اس کے پاس بیٹھے گا اس کو بھی وہ رب سے غافل نہیں ہونے دے گا. کیسے؟ کوئی ڈنڈے ونڈے نہیں مارے گا, کوئی تبلیغ نہیں کرے گا. پھر کیسے کرے گا؟ جس طرح تمہارا دل اللہ اللہ کرتا ہے. ایک بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا دل اللہ اللہ کرتا ہے تو ایک دفعہ دل اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ تم کو 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دے گا. کتنا؟ ایک دفعہ دل نے اگر اللہ کہا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کہنے کا ثواب اور ملے گا. وہ کیسے؟ کہ یہ جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں. ایک دفعہ دل نے اللہ کہا, 3.5 کروڑ آوازیں وہاں سے بھی گونجی. آدمی پوری زندگی بھی لگا رہے تو بڑی مشکل سے شاید 72,000 دفعہ قرآن شریف کا ختم کرے گا. نہیں, بہت مشکل ہے. اور یہاں دل نے ایک ہی دفعہ اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 72,000 قرآن پڑھنے کا ثواب اور نور دیا. اور یہ جو دل ہے یہ 1 گھنٹے میں 3,500 سے لے کر 6,000 دفعہ تک اللہ اللہ کر سکتا ہے. 1 گھنٹے میں 3,500 سے لے کر 6,000 دفعہ اللہ اللہ کر سکتا ہے. تو 24 گھنٹے میں تو 1.25 لاکھ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں جی؟ فرض کرو اگر تمہارے دل نے 50,000 دفعہ بھی اللہ اللہ کیا روزانہ تو 50,000 کو ضرب دو 72,000 قرآن سے. اب یہ 72,000 قرآن کا ثواب کیوں ملتا ہے یہ تو پوچھیں. وہ اس لیے ملتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ پورا قرآن جو ہے سورہ فاتحہ میں بند ہے. اور سورہ فاتحہ کا جو چابی ہے وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد اس میں بند ہے. اور اس کا جو مغز ہے وہ اللہ کے نام میں بند ہے. سمجھ گیا؟ ہاں. پھر جب اللہ کی رگڑا ادھر لگے گا تو اللہ کا جو نام ہے اس سے شعائیں نکلیں گی نور کی. وہ جو اللہ کا نام یہاں گونجے گا نا دل میں اس سے شعائیں نکلیں گی. وہ قرآن بھی وہیں سے نکلا ہے اس میں ذات اللہ سے. قرآن، توریت، زبور، انجیل یہ سب اللہ کے ناموں سے نکلی ہے نا. جیسے انجیل ہے, یہ انجیل نام عطا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو یا قدوسوں کا, یہ انجیل وہاں سے نکلی, اس نام سے نکلی. کیوں جی؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتری وہ یا رحمانوں سے وہ کتاب نکلی نام سے, یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان اس سے نکلی. اب تم یا قدوسوں کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے, یا قدوسوں کا ذکر تم کرنے لگ جاؤ گے تو خود بخود بائبل کی آیتیں جو ہیں اوریجنل وہ تمہارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. یا رحمانوں کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے تو خود بخود موسیٰ علیہ السلام کے دین کی سمجھ تم کو آنا لگ جائے گی. سمجھ گئے؟ اب جب ہمارے پاس کوئی آگے کہتا ہے کہ بھئی یہ بائبل ہے اس میں رد و بدل ہو گیا ہے تو ہم پھر کیسے چیک کرتے ہیں؟ ہم یا رحمانوں کا جو نام ہے اس کا تصور کرتے ہیں. یا رحمانوں کا, یا رحمانوں کے نام کے تصور سے پھر اگر وہ جو الفاظ ہیں وہ منور ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ یہ اصل
بائبل ہے. اگر اس میں نور نہ اس آیت سے نکل رہا ہو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں رد و بدل ہو گیا. سمجھ گئے؟ اسی طرح حضور پاک کی حدیث بھی ہے. حدیث کے سچے اور جھوٹے ہونے کے لیے اگر تم کو یا محمد کا اسم عطا ہو گیا ہے تب، ابھی تو آپ اپنے طرف سے ہی کہتے ہیں نا یا رسول اللہ یا محمد، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، عطا تو نہیں ہوا نا، ہم کو تو عطا ہوا تھا. جب وہ عطا ہو جائے، ہاں جب وہ عطا ہو گیا تو اس کے بعد وہ حدیث کے اوپر تصور کرو یا محمد کا، اگر اس حدیث کے الفاظوں میں نور جانا شروع ہو گیا تو سچی حدیث ہے، نہیں جانا شروع ہوا تو پھر جھوٹی حدیث ہے. سمجھ گئے؟ تو اب یہ جو اسم ذات اللہ ہے، جب جبریل امین آئے حضور پاک کے پاس پہلی دفعہ تو پہلی آیت کیا تھی بتاؤ؟ اقرا بسم ربک الذی. میں جو ہے یعنی اکنالج کر رہا ہوں، اکنالج کرتا ہوں، اقرار کر رہا ہوں جو رب کا اسم تم نے دیا ہے مجھے. اب وہ جو رب کا اسم اقرا باسم ربک الذی، اپنے رب کا اسم اس کا اقرار کرو. اب وہ جو رب کا اسم اندر آ گیا، اسی اسم کے اندر سے پھر یہ قرآن کی آیتیں نکلتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کچھ سمجھ گئے ہو؟ جب تمہارا دل بالکل پاک صاف ہو جائے گا نا، بالکل منور ہو گیا پورا مکمل، تو پھر دل میں سے ایک فرشتہ نکلے گا. اس فرشتے کے پاس جو ہے آپ کے جیسا ہی ہوگا. اس فرشتے کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پرندہ ہے، اس کے 72,000 منہ ہیں. اس کے 72,000 منہ ہوں گے، اور وہ 72,000 منہ سے اس میں اللہ بولے گا نا. اس طرح تم کو 72,000 قرآن کا ثواب ملے گا. زبان سے کہنے سے 72,000 کا ثواب کیوں نہیں ملا؟ پوچھو بھائی، زبان سے کہا تم نے اللہ، تو قرآن تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا نا تمہارے. جب دل اللہ کہے گا تو پورے قرآن کی شعائیں نکلیں گی. جب اس میں اللہ کہو اور قرآن کا نور نکلنا شروع ہو جائے تو پھر وہ قرآن پڑھنا ہی ہوا نا. ہاں، جب دل اللہ اللہ کرے گا نا تو اس کے رگڑے لگنے سے اس میں سے نور نکلے گا، وہی جو قرآن کی تلاوت سے نکلتا ہے. راز کی بات سمجھ میں آئی؟ کہ جب دل کرے گا، کون سا؟ وہ جو اس کے اوپر روح بیٹھا ہوا ہے، لطیفہ قلب، جب وہ اس میں اللہ کا ورد کرے گا نا تو وہ عام نہیں ہوگا، زبان والا نہیں ہوگا. وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو جبریل نے حضور کے سینے میں اللہ کے حکم پر داخل کیا. وہ اس میں اللہ رگڑا لگتا رہے گا اور وہ اس سے نور کی شعائیں اس میں اللہ سے نکلیں گی، وہی شعائیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں. پھر سارا قرآن تمہارے سینے میں آ جائے گا. جب اس میں اللہ کے نور سے قرآن منور ہو گیا سینہ، خود بخود قرآن کا نور اس میں آ جائے گا، کیونکہ قرآن کا نور اس میں ذات سے ہی تو آتا ہے، الگ نہیں ہے، اللہ کے نام سے ہی نکلا ہے قرآن. تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم، ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کہ اس میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کے سینے میں اب جب اس میں ذات ٹکراتا ہے تو وہ پھول کی طرح کھلتا ہے، جیسے کونپل نکلتی ہے پھول کی، یوں اس میں ذات کھلتا ہے، اس سے پھر نور نکلتا ہے. وہی نور جو سورہ رحمان کا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کا ہے، سورہ یاسین کا ہے، سورہ اخلاص کا ہے، سارا سورہ مزمل کا ہے، مدثر کا ہے، سورہ تکویر ہے. یہ سارے نور اس میں ذات سے نکلے.
اگر دل کہے گا تو ایک دفعہ اللہ کہا تو 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. ثواب کیوں ملے گا؟ کہ دل کے اللہ کرنے سے وہ اس میں ذات سے وہ صفات نکل رہی ہیں اس میں ذات کی جس میں قرآن بھی شامل ہے. اس لیے بہت سے بزرگ جو ہے وہ ایسی بات کر کے چلے گئے، اس وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. جیسے بلے شاہ نے کہا اکو الف تیرے درکار بے تو بس کری ہوں یار، یعنی صرف تجھے الف درکار ہے، بے کو چھوڑ دے. ہم نے کہا بھی یہ صرف الف سے اللہ اللہ کرتا رہے گا تو کیسے اس کو سمجھ میں آئے گا کچھ اسلام؟ بعد میں پتہ چلا کہ اگر اللہ اللہ دل میں چلا گیا اس اللہ اللہ سے قرآن کا نور بھی آ جائے گا نا. اب وہ دل جو ہے 3,500 سے 6,000 دفعہ کرے گا، اب کتنا ثواب سمیٹو گے؟ تو حساب کتاب ہی نہیں ہو. اسی لیے اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے بھیجے گا نا، کیونکہ آپ نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے تو وہ آپ کے گناہوں کا حساب کتاب کیوں کرے گا؟ اگر آپ کا دل 1,00,000 دفعہ روز اللہ اللہ کرے تو 1,00,000 کو 72,000 قرآن سے ذرا ملٹیپلائی کرو. کئی ملین قرآن روزانہ کے اگر پڑھو آپ تو کیا عالم ہوگا آپ کی نورانیت کا. صحیح ہے نا؟ یہ تو مومن کا مقام ہے. اب ایک حدیث شریف میں آیا اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہے، وہ نور سے دیکھتا ہے. مومن کی آنکھوں میں نور کہاں سے آیا؟ مومن ہے وہی نا جس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا، اور پھر وہ دل سے نکل کے نس نس میں نور دوڑا، ناک میں بھی آ گیا، آنکھ میں بھی آ گیا، ہاتھوں میں بھی آ گیا. جب نس نس میں نور پہنچ گیا، ابھی تو جب تک آپ کتاب پڑھتے رہے آپ نے چاہا کہ اپنے جسم کو آپ اللہ کے احکام کا تابع کر لیں، کبھی آپ نے کیا کبھی آپ نے نہیں کیا. کیوں جی؟ کوشش کی آپ نے، کبھی تابع کر لیا کبھی تابع نہیں کیا. جس طرح حدیث شریف میں لکھا ہے کہ بھئی عورتوں کو جو ہے جب پتہ چلے کہ سامنے ہیں تو اپنے نگاہیں نیچے کر لو، ٹھیک ہے نا. کبھی آپ نے تابع کیا اپنے اعضاء کو، کبھی نہیں کیا. جھوٹ نہ بولو، کبھی آپ نے جو ہے اپنی زبان کو قابو کیا کبھی نہیں کیا. آپ اپنے جسم کو قابو نہیں کرا سکے مکمل، کیونکہ یہ طریقہ ہی نہیں ہے. وہ طریقہ کون سا ہے جس سے انسان کا وجود مکمل اللہ کے تابع ہو جاتا؟ وہ یہی طریقہ ہے نور کا، کہ نس نس میں جب نور پہنچ گیا، کان میں بھی نور آ گیا، ناک میں، زبان میں، آنکھوں میں، سر میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، پورے جسم میں نور آ گیا. اب پورا جسم نور کے تابع ہو گیا، اب جسم وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا. آپ کو جب تک یہ رسپانسبلٹی دی تھی آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب اللہ کے ہاتھوں میں آپ نے آپ کو دے دیا. اسلام کا مطلب تو خود سپردگی ہے، اسلام کا مطلب ہے ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ. بٹ ہاؤ ڈو یو سبمٹ ٹو گاڈ ان ٹوٹل؟ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ صرف اسی طرح کہ جب نس نس میں نور چلا جائے گا تو جہاں جہاں نور جائے گا وہ چیز اس کے تابع ہو جائے گی. یہ مومن کا مقام ہے. اب یہ غافل تو نہیں رہ سکتا نا، کتنا نور اس کو مل رہا ہے، اس کا دل تو چمکتا رہے گا. یہ مومن کا مقام ہے. اب ولی کیا ہے؟ ولی جو ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو اپنی روحوں کو، ساری روحوں کو تیار کر لے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے وہ مقام محمود پر پہنچ جائے اور اللہ کا دیدار ہو جائے. جب اللہ کا دیدار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے دل پہ آ کے بیٹھ جائے گا. اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس دل کو جہاں اس کا نقش آ کے بیٹھ گیا وہ 360 دفعہ روزانہ دیکھے گا. انوار و تجلیات 360 پڑے گی.
ان میں 360 میں سے ایک نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ ایک نظر رحمت 360 پڑھتی ہیں روزانہ، ایک ہی نظر رحمت 7 کبیرہ گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اب وہ جو ولی ہوتا ہے وہ تو سارا نور علی نور بن چکا ہوتا ہے، اس کے کیا گناہ ہوں گے؟ تو جو اس کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ ان تجلیوں کی زد میں آ جاتے ہیں، ان کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اس سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود لوگوں کا دل پھر اللہ اللہ کرنے کو چاہتا ہے، نیک کام کرنے کو چاہتا ہے، کیونکہ نور کی بارش میں آ گئے نا۔ یہ ہے امر بالمعروف، سمجھ گئے؟ اور نہی المنکر کیا ہے؟ نہی المنکر، نہیں کا مطلب ہے منع کرنا، منکر کا مطلب وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے۔ منکرات وہی ہے نا۔ نہی المنکر کیا ہو گیا؟ برائی سے روکنا۔ برائی کی جڑ کیا ہے آپ کے اندر؟ آپ کا لطیفہ نفس ہے۔ ہاں، اس کو نار روک کے اس کو کلمہ پڑھانا، اس کو نور فراہم کرنا، یہ نہی المنکر ہو گیا۔ اب جس کی وجہ سے شیطانی کرتے ہو آپ، اس شیطان کو ہی مسلمان بنا دیا تو اب شیطانی کہاں ہوگی؟ اس کو مسلمان بنا دیا، وہ نفس کلمہ پڑھنا لگ گیا۔ یہ ہے Aura TV. Guidance. Brought to you